بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھیں، آپ پہلے یہ سنیں، اس کے بعد پھر بات کریں۔ عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے نئی قانون سازی کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جو 2.5 سال سے جیل میں قید ہے، اس کو مزید اندر رکھنے کے لیے پاکستان کا نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ ایک مرتبہ پھر قانون سازی کر رہا ہے۔ سینٹ میں خاموشی سے واردات ڈالی گئی، پھر قومی اسمبلی میں، اور پرائیویٹ ممبر بل میں چیئرمین نیب کی دیکھیں مدت ختم ہو گئی نا، اب گھر جاؤ نا، جنرل صاحب کو گھر جانا چاہیے۔ تو چیئرمین نیب کو جو چند دن بعد اپنی مدت پوری کرنے والے تھے، ان کو 3 سال کی مزید توسیع مل گئی ہے۔ جناب جب تک ہم نیا نہیں لگاتے آپ کام کرتے رہیں۔ دوسرا، عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ضمانت کا جو کیس ہے اب سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا بلکہ آئینی عدالت میں جائے گا۔ یہ کارروائی کیا ڈالی گئی دیکھیں، نیب قانون میں جو نئی ترمیم ہے نا، یہ سینٹ سے منظور کی گئی ہے، اور ترمیم کے بعد اب عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے یا نیب کا جو توشہ خانہ کیس ہے، ان دونوں میں جو حتمی اپیل ہے اب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی بلکہ وہ آئینی عدالت میں جائے گی، جو آئینی عدالت کو کنٹرول کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور آئینی عدالت کے بارے میں بھی ایک چیز یہاں پہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ آئینی عدالت مکمل شواہد کا جائزہ نہیں لے گی، صرف اپیل اس پوائنٹ پر سنے گی کہ کہیں ٹرائل میں کسی آئینی حق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، یعنی صرف ٹیکنیکل چیزیں دیکھے گی، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ جناب انصاف ہوا یا نہیں ہوا، یہ چیک نہیں کر سکے گی آئینی عدالت۔ اب مجھے بتائیں، فوجداری مقدمات آئینی عدالتوں میں جائیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے؟ یہ پاکستان کا پورا سٹرکچر عدلیہ کا تباہ کرنے جا رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے۔ پاکستان میں ناظرین تیل اور گیس کی قلت پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود قانون سازیاں عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، افغانستان کے ساتھ روزانہ آپ کی لڑائی چل رہی ہے، معیشت اور سرمایہ کاری کا فالودہ نکل چکا ہے، لیکن ترامیم کی جا رہی ہیں۔ بجلی 1 روپے 63 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی ہے پاکستانیوں کی کمر توڑنے کے لیے، لیکن ترامیم جاری رہیں گی۔ تیل اور گیس کی قلت ہو گئی پاکستان میں عالمی حالات کے پیش نظر، لیکن عمران خان کے خلاف ترمیم انہوں نے کرنی ہے۔ سعودی عرب نے امداد روک لی پاکستان کی، ناظرین انہوں نے کہا جی ہم سعودی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، اس پیسے سے آپ کو مدد دیتے ہیں یا سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنی سرمایہ کاری اور ہم نے آپ کو امداد نہیں دینی، پہلے آپ پاکستان کے اندر ٹیکس ریفارم لے کر آئے، اپنے لوگوں سے آپ ٹیکس لیں، اور کافی ساری شرط رکھ دی سعودی عرب نے اور امداد روک دی۔ تو جی دوستو، سنا آپ نے یہ ہمارا نظام کس حد تک گر چکا ہے۔ ایک بندے کو گرانے کے چکروں میں پورے ملک کو گرا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ ملک کی معاشیت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ صرف ہر روز ایک نیا قانون چینج کیا جاتا ہے صرف ایک بندے کے کا راستہ روکنے کے لیے، وہ ہے عمران خان۔ باقی ملک جہاں جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک میں کیا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صرف اور صرف بیرونی قوتوں کے اپنے آقاؤں کے کہنے پر صرف اور صرف ایک بندے کا راستہ روکنا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اس کو ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان سے خوف زدہ ہے کہ وہ آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یار کیا ہو جائے گا یار؟ ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کے اندر بیڑا غرق کر دیا، غریب مر رہا ہے اور آپ کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی۔